السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک اور ریئل سٹوری سنانے لگی ہوں۔ ویسے سٹوریز تو بہت ساری ہیں، انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سناتی رہوں گی۔ یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ میں نے اور میری سسٹر نے سوچا کہ ہم لوگ گھر شفٹ کر لیتے ہیں۔ امی سے بات کی، امی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ کرو، لیکن ان کا بس ایک تھا ریکوائرمنٹ کہ ہم جس علاقے میں رہتے تھے جدہ میں ایک علاقہ ہے خندابیہ، امی نے کہا ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں امی کی سہیلیاں بھی تھیں اور ہاسپٹل قریب تھا، مالز قریب تھے، ہر چیز قریب قریب تھی۔ تو میں نے کہا کوشش کرو گے اس علاقے میں دیکھ لو۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہم نے تلاش شروع کر دی، تو کچھ گھر اچھے لگے، کچھ نہیں اچھے لگے، کوئی دل کو نہیں بھائے، تو اس طرح چلتا رہا۔ پھر ایک دن ابو آفس سے آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا، میرے ابو آرکیٹیکٹ ہیں، تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ ان کا ایک دوست ہے، اس کی بلڈنگ ہے، اس نے مجھے کہا ہے مغرب کے بعد تم آنا، میری بلڈنگ دیکھو، اس میں ایک شگا یعنی ایک فلیٹ خالی ہے، بہت اچھا ہے، تمہاری فیملی کو اچھا لگے گا، تو بالکل نیو ہے، تو تم آؤ ضرور، آ کے دیکھو، وزٹ ضرور کرو۔ ہے ہمیں بھی اچھا لگا کہ چلو ابو کا دوست ہے، اب مسئلہ نہیں ہوگے، کوئی جیسے پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا، ہر چیز جو ہے ہمارے لیے ایزی ہو جائے گی۔ خیر ہم لوگ چلے گئے مغرب کے بعد۔ جیسے ہم وہاں جو اس نے ہمیں لوکیشن دی، ہم وہاں پہنچے، باہر سے تو بلڈنگ بہت اچھی تھی، ہم ایک دم دیکھ کے خوش ہو گئے کہ چلو یہاں باہر سے تو وہ ڈن ہو گئی، لک بہت زبردست ہے۔ جیسے ہم اندر انٹر ہوئے، سیڑھیاں چڑھنے لگے، تو ایک دم میرے دل اور میری سسٹر کا عجیب سا گھبرانے لگ گیا، یہاں تک کہ میری ماما کا بھی دل گھبرانے لگ گیا۔ ہم جیسے سیڑھیوں پر چڑھتے جا رہے ہیں نا، تو دل چاہے کہ ہم پیچھے ہو جائیں، ہم کہے کہ ہم نے نہیں دیکھنا، شگا نہیں دیکھنا، یعنی فلیٹ ہم نے نہیں دیکھنا، لیکن ہم ایسا کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ابو تو آگے جا چکے تھے۔ اگر ابو کو ہم کہتے ہم نے نہیں دیکھنا تو ابو ہمیں ڈانٹتے کہ یہ کیا بات ہے کہ میرے دوست نے کہا جا کہ شگا دیکھو اور تم لوگ منع کر رہے ہو۔ خیر ہم لوگ چل پڑے، ہم سیکنڈ فلور پہ پہنچے، ابو کے دوست، اس کا نام منان تھا، اس نے جیسے فلیٹ اوپن کیا، ہر چیز بہت پرفیکٹ تھی، کچن روم زبردست تھے، لیکن میرا اور میری سسٹر کا دل نہ مانے۔ میرے ابو اور میرے بھائی مطمئن تھے کہ چلو ہم پرانی بلڈنگ سے نئی بلڈنگ کے قریب ہے، شفٹنگ میں آسانی ہو جائے گی، اور پلس میرا دوست ہے۔ خیر ہم لوگ جیسے اس بلڈنگ سے باہر نکلے، ہم نے ابو سے کہا آپ اس بندے کو منع کر دیجیے گا، ہم نے اس بلڈنگ میں نہیں آنا، ہمارا دل گھبرا رہا ہے۔ ابو نے بھی فورس نہیں کیا، ابو نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور بلڈنگ دیکھ لیں گے۔ خیر میرا بھائی ڈھونڈتا رہا، میں اور میری سسٹر چپ ہو گئے، میرا بھائی ڈھونڈتا رہا اپنے ایک دوست کے ساتھ۔ تقریباً 5-6 دن کی بات ہے کہ میرے بھائی نے آ کے دوبارہ ہم سے اسی بلڈنگ کا ذکر کیا، کہتے ہیں جس بلڈنگ سے آپ لوگ ڈرے تھے اس بلڈنگ کا نام تھا منان کی بلڈنگ، یا منی کی بلڈنگ بھی کہتے تھے، نک نیم بنایا تھا، منی کی بلڈنگ ہے۔ کہتے ہیں جس منی کی بلڈنگ سے تم دونوں بہنیں ڈری تھی، تم لوگ بالکل صحیح ڈری تھی۔ جب میں نے اپنے دوست کو وہ بلڈنگ دکھائی تو اس نے مجھے پوری اس بلڈنگ کی ہسٹری بتا دی۔ کہتے ہیں سیکنڈ فلور پہ جو آپ کو جو فلیٹ دے رہا تھا، اسی فلیٹ میں اس مننے کی یعنی مالک مکان کے بیٹے نے خودکشی کی، اس کے بعد ایک اور کرایہ دار آئے، اس میں ایک آدمی نے خودکشی کی ہے، اور یہ پوری بلڈنگ ہانٹیڈ ہے۔ اور یہ جو فلیٹ آپ کو دے رہے تھے کتنے عرصے سے یہ نہیں چل رہا تھا، لیکن وہ آپ کو کیسے دے رہا تھا، آپ کا ابو کا دوست بھی تھا، لیکن اس نے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں۔ خیر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر ہم لوگ گھر ڈھونڈتے رہے، ہمیں پھر ایک بلڈنگ میں ہمیں ایک فلیٹ مل گیا، ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ کچھ دن تک تو ہم ڈرتے رہے کہ کہیں یہ بھی ہانٹیڈ تو نہیں ہے، لیکن وہ شکر ہے کوئی ہانٹیڈ نہیں تھا۔ پھر ہماری ہی بلڈنگ کے اوپر ایک فیملی رہتی تھی پاکستانی، میاں بیوی تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا، بہت اچھی فیملی تھی، ہم سے ملتے تھے، اور ان کے ہسبینڈ کی بہت اچھی جاب تھی، ان کی ایک شاپ بھی تھی، وہ لوگ تقریباً ہم سے ڈیلی ہی ان کا ہم سے ملنا ہوتا تھا۔ 3-4 مہینے کے بعد ان کی وائف نے کہا کہ ہم لوگوں نے شفٹنگ کرنی ہے، تو امی نے کہا، لیکن امی اداس ہو گئی کہ ہم آئے تو اتنی اچھی ہمیں ایک نیبرس مل گئے تھے، اب آپ شفٹ ہو رہے ہیں، تو کہتی نہیں اصل میں یہ گھر جو ہے مجھے چھوٹا پڑ رہا ہے، میرے رشتے دار آتے ہیں تو میرے گھر چھوٹا پڑ رہا ہے، اب ہم نے بڑے گھر کچھ میں جانا ہے۔ خیر وہ انہوں نے باتیں چل پڑی، کس گھر میں آپ جا رہی ہیں، امی نے میرے پوچھا کس گھر میں آپ جا رہی ہیں، تو جب باتوں باتوں میں انہوں نے وہ بلڈنگ کا ذکر کیا نا کہ نیچے یہ سبزی کی دکان ہے یہ ہے، تو امی کو فوراً پتہ چل گیا وہ مننے کی بلڈنگ کا ذکر کر رہی ہیں۔ امی نے کہا آپ مننے کی بلڈنگ میں جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں اسی بلڈنگ میں جا رہی ہوں۔ امی نے فوراً ان کو کہا یہ ہانٹیڈ بلڈنگ ہے، اس میں 2 خودکشی ہوئی ہے، آپ مر جائیں، اس بلڈنگ کا مالک تو میرے ہسبینڈ کا دوست ہے، اس نے ہمیں بتایا نہیں، آپ بالکل مت جائیں۔ لیکن وہ جو لیڈی تھی نا، اس نے امی کو یہ کہہ دیا کہ نہیں باجی یہ تو
جہالت ہے، جہالت والی باتیں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، کوئی جنات نہیں ہوتے، کوئی اس طرح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، وہ انہوں نے ایسا کہنا شروع کر دیا۔ میری امی بھی چپ ہو گئی، میں نے کہا جتنا میرا فرض تھا میں نے ان کو بول دیا، خیر بات ختم ہو گئی، وہ جو ہے جو فیملی تھی وہ چلی گئی، اس بلڈنگ میں شفٹ ہو گئی۔ تقریباً 1 سال کے بعد وہ ہمیں بیچ میں دوبارہ کبھی نہیں ملے، کبھی بھی نہیں ملے، نہ ہمارا ان سے رابطہ ہوا۔ 1 سال کے بعد وہ لیڈی دوبارہ امی سے ملنے آئی، پورے 1 سال کے بعد میں ان کا حلیہ دیکھ کے میں پہچان نہیں سکی، یہ وہی آنٹی ہیں جو ہمارے اوپر رہتی تھیں۔ انہوں نے امی سے آ کے ملی اور انہوں نے بتایا کہ میں جب سے اس بلڈنگ میں شفٹ ہوئی تھی میرے حالات دن بہ دن گرنے لگ گئے، میرے ہسبینڈ کی جاب ختم ہو گئی، پھر ان کی ایک شاپ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، پھر ان کے ایک دفعہ ان سے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیا کوئی ہوا تھا، کوئی چوٹ بڑی زبردست لگی تھی، ان کا آپریشن ہوا، پھر ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، کسی سعودی کے بیٹے کو انہوں نے ٹکر ماری، وہ وہیں پہ اس کی وفات ہو گئی اور اس نے ان کو جیل میں بھیج دیا ہے، اور اب وہ نہ امریکہ جا سکتی ہیں۔ کہتی میں 1 سال سے اس گھر سے نکلنے کی میں نے بہت کوشش کی، اس گھر سے میں نکل نہیں پائی، آپ نے اس وقت مجھے صحیح کہا تھا کہ یہ گھر ہانٹیڈ ہے، بس میں ہی آپ کی بات نہیں مانی تھی، کاش میں اس وقت آپ کی بات مان جاتی۔ وہ صرف یہی امی کو کہنے آئی تھی، اپنی طرف سے امی سے معافی مانگنے آئی تھی کہ کاش میں آپ کی بات مان لیتی۔ تو پھر وہ تھوڑی دیر بات کر کے چلی گئی، تو کوئی حل بھی نہیں تھا کیونکہ ہسبینڈ کو جیل ہو گئی ہوئی تھی۔ تو بس یہ ہے کہ میں نے یہ سٹوری اس لیے سنائی کہ جب کوئی کسی کو منع کرے یا کوئی کہے کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ لوگوں کو اس چیز مان لینی چاہیے، بجائے یہ کہنے کہ نہیں یہ تو جہالت ہے، ایسی باتیں تو آج نہیں ہوتی، آپ مان لینا چاہیے، یہی اسی میں ہی بہتری ہے۔